آج جس ستارے کی مانند صحابی کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں ناظرین، ان کی ثابت قدمی کی اور جرت کی مثال کی یہ کہانی ہے جو آپ کو ہم سنانے لگے ہیں، اور نام ہے ان کا عبداللہ بن حذیفہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک جنگ ہوئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ایک جنگ ہوئی تھی نصرانیوں سے مسلمانوں کی جی، اور اس جنگ میں کچھ مسلمانوں کو قید کر لیا گیا تھا، اور نصرانی جو بادشاہ تھا اس وقت کا جس کے خلاف کہ وہ جنگ ہوئی تھی اس کے دربار میں پیش کیا گیا۔ تو اس میں صحابی کو یہ بھی ان قیدیوں میں شامل تھے عبداللہ بن حذیفہ السہمی، اور انہی کو پیش کیا گیا، اور ان کو دراصل میں چاہیے یہ تھا کہ یہ کسی طرح سے ٹوٹ جائیں، ان کے جو اعصاب ہیں اس پر وہ لوگ حاوی ہو جائیں، یہ ان کا مقصد تھا۔ اب ان کو توڑنے کے لیے انہوں نے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا، اور حربے کون کون سے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس بادشاہ نے ان کو آفر کی کہ بھئی تم ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ، اپنا دین محمدی چھوڑ دو اور میری آدھی جائیداد لے لو، میری آدھی ویلتھ لے لو۔ انہوں نے کہا نہیں بھئی، اور کیونکہ اگلی جگہ جو سامنے شخص تھا وہ بادشاہ تھا اس وقت کا اور نصرانیوں کا، تو ان کو چاہیے یہ تھا، اگر کوئی بھی عام شخص ہوتا جس میں تھوڑی سی ہمت کی کمی ہوتی تو وہ یہ کہتا بڑے طریقے سے سوچ سمجھ کے اپنے الفاظ کا چناؤ کرتا کہ نہیں جی میں تو نہیں بدل سکتا، یا نہیں کچھ اس طرح سے ہیلے بہانے کر کے اس کو، تاکہ وہ زیادہ ناراض نہ ہو۔ انہوں نے اس کو یہ کہا کہ نہیں بھائی تم مجھے اپنی پوری جائیداد بھی دے دو تو بھی میں نہیں چھوڑتا، اور کیا نہیں چھوڑتا، انہوں نے وہ لفظ استعمال کیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑوں گا، چاہے تم مجھے اپنی پوری جائیداد بھی دے دو۔ پھر دوسرا حربہ اس نے کہا میری بیٹی لے لو شادی میں اور اپنا دین چھوڑ دو، ہمارے دین میں شامل ہو۔ ایک طریقے سے بادشاہ ہی بنانے کی آفر کر دی نا انہوں نے۔ بالکل۔ انہوں نے کہا انہوں نے آگے سے اس کا مذاق اڑایا، انہوں نے کہا کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں، تو دین تو میں چھوڑوں گا ہی نہیں محمد کا۔ پھر آگے اس نے کیا کیا کہ آگے اس نے سوچا کہ اب اس کو کس طرح توڑا جائے، تو ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور جیل میں انہی کے جیل میں ایک عورت کو ان کے ساتھ رکھ دیا گیا کہ کسی طرح بہکائے ان کو ورغلائے، اور وہ عورت پیچھے پیچھے اور یہ آگے آگے، اور یہ اس چھوٹے سے سیل میں جس کو ہم کہیں گے کنفائنمنٹ، سولیٹری کنفائنمنٹ کا جو ایک حساب کتاب آج کل کی دنیا میں ہوتا ہے، ایک چھوٹے سے سیل میں یہ دوڑ رہے ہیں اس سے، اور وہ عورت آخر میں تھک ہار کے جب باہر خود ہی نکل آئی تو اس نے کہا کہ یہ آدمی نہیں ہے، یہ پتھر ہے، اس پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ بنیادی طور پر انہوں نے ان کے ایمان کو کہا کہ یہ ایمان ایسا ہے کہ جو ہل نہیں سکتا، بالکل ڈگمگا نہیں سکتا یہ۔ پھر ان کے 3 دن تک کھانے پینے پر پابندی لگا دی گئی، اس حد تک ان پر کمزوری طاری ہو گئی کہ ہم نے اپنی گردن کے اوپر اپنے سر کو اٹھایا ہوا ہے، ہماری فورس ہے یہ طاقت سے، ان کی گردن بالکل جھک گئی اور بینڈ ہو گئی، یہ بھی لکھا ہوا ملتا ہے مختلف روایات میں، اور انتہائی کمزوری کا عالم تھا۔ اور پھر جب کھانا دیتے ہیں تو کیا دیتے ہیں، حرام خنزیر کا گوشت رکھا سامنے اور شراب رکھی اور حرام کھانا رکھا، اور ان کو کہا کھا لو، اور بڑا ان کا ہمدرد بننے کی کوشش کر رہے تھے کہ دیکھو کھا لو تم تو مرنے والے ہو۔ انہوں نے کہا دیکھو میں جانتا ہوں واللہ کہ میرا جو خدا ہے اس نے میری اس حالت میں اس حرام کو مجھ پر حلال قرار دیا ہوا ہے، اور میں کھا لوں گا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارا بادشاہ جا کر لوگوں کو کل کو یہ بولے کہ یہ تو صحابی یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے حرام کھا لیا، تو میں اس لیے نہیں کھاؤں گا۔ پھر تو بادشاہ کی بالکل ریرا ہٹ گئی جس کو کہتے ہیں، بادشاہ کو تو سمجھ میں نہ آئے کہ بھائی وہ ان کے ساتھ کیا کرے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ ان کو لٹکاؤ درخت سے اور ان کے اوپر تیر نہ لگے لیکن دائیں بائیں سے تیروں کو گزارو تاکہ اس میں دہشت خوف پیدا ہو جائے۔ وہ بھی نہیں ہو سکا، اس کے بعد بھی وہ بھی فیل ہو گیا حربہ۔ پھر آخر میں کیا کیا بادشاہ نے ایک گرم تیل کا ایک بڑا سا ایک برتن تھا، اس میں بڑا گرم ابلتا ہوا تیل رکھا، اور کہا کہ ان کے ساتھ جو باقی قیدی ساتھی تھے ان میں سے ایک ایک کو لا کر اس میں ڈال دیا جاؤ۔ اب 1-2 ساتھیوں کو جب ان کے اس میں ڈالا تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ نظارہ دیکھا، اور یہ روئے، اس وقت اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر یہ روئے، تو بادشاہ کو پیغام پہنچا دیا اس کے لوگوں نے کہ سر لگتا ایسے ہے کہ یہ تو رو پڑے ہیں، کمزوری کا عالم آ گیا ہے، تو یہ اب ٹوٹنے لگے ہیں، اب آپ ان کو آفر کریں جو بھی کرنی ہے۔ بادشاہ نے ان کو بلوایا، بادشاہ نے ان سے کہا کہ بھئی بتاؤ اب تم آتے ہو ہمارے اس میں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو بادشاہ نے پوچھا بھئی رو کیوں رہے تھے پھر تم، اگر تم ٹوٹے نہیں تھے تو پھر تم رو کیوں رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں رو اس لیے رہا تھا کہ یہ تو ایک جان ہے، میری ایک جان ہے، میری جان میں ایک روح ہے، تم مجھے ڈالو گے قصہ تمام، میں تو کہتا ہوں 100 بھی میری جانیں ہوتی ہیں اور 100 بھی میری روحیں ہوتی ہیں، اور تم 100 روحوں کو اور 100 جسموں کو بھی اس ابلتے ہوئے تیل میں ڈالتے پھر بھی میں اپنے محمد کا دین نہ چھوڑتا۔ سبحان اللہ، کیا بات، یہ انہوں نے بات کی۔ اور آخر میں پھر یہ ہوا کہ اس بادشاہ نے بالکل ہی تھک ہار کے ہمت ہار کے کہا کہ اچھا چلو کچھ بھی نہ کرو، بس میرے ماتھے کو بوسہ دو اور جاؤ میں تمہیں چھوڑتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، تم بھی اگر میرے ماتھے کو بوسہ دو گے تب بھی میں محمد کا دین نہیں چھوڑتا، اور بتاؤ بولو۔ تو پھر انہوں نے کہا اچھا ایک کام کرتے ہیں، بارگیننگ شروع ہو گئی ناظرین یہاں پہ، 60 لوگوں کے تمہارے ساتھ جو ساتھی ہیں 60 ساتھیوں کو میں چھوڑ دوں گا، اور تم جو ہو میرے ماتھے کو بوسہ دو اور تم جاؤ ساتھیوں کے ساتھ۔ انہوں نے کہا نہیں، پھر اس نے بڑھایا نمبر 160 کر دیا، اس کو 120 کر دیا۔
پھر نہیں، پھر اس نے کہا اچھا سب کو چھوڑتا ہوں، میرے ماتھے کو بوسہ دو اور جاؤ. پھر انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کی آزادی کے لیے اس کے ماتھے کو بوسہ دیا اور یہ چل دیے. باہر جب آتے ہیں تو صحابہ کرام میں اب یہ بات ذرا چل پڑی کہ بھئی اس نے ایک شخص نے، صحابی نے نصرانی بادشاہ کے ماتھے کو چوما ہے اور باقیوں کو بھی رہائی اسی طرح ملی ہے. تو اس پہ ذرا ایک نیگیٹو سی کونوٹیشن بن گئی اور لوگوں نے بات چیت کرنا شروع کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جب یہ واقعہ پہنچا تو انہوں نے بلایا ان کو بھی، حضرت عبداللہ بن حذیفہ السہمی کو بھی بلایا اور انہوں نے کہا کہ یہ فرض ہے، ایک طرح سے لازم ہے ہر مسلمان پہ کہ وہ عبداللہ بن حذیفہ السہمی کے ماتھے کو بوسہ دے اور سب سے پہلے میں دوں گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اب یہ دیکھیں نا، یہ ایمان ہے جو کہ ذرا سا بھی ہل نہیں سکتا. اور اگر ہم اپنا موازنہ کریں تو ہم تو ایک تو نیگیٹو باتیں کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں، اور اگر کہیں ہم پر مشکل ہو تو وہ جو ہمارا جذبہ ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، ماند پڑ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس راستے پر صحیح ثابت قدمی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑا اچھا واقعہ آپ نے سنایا.